چاند چھوٹا اور بڑا کیوں ہوتا ہے؟ چاند گھٹتا اور بڑھتا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا، یسألونک عن الأہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرما دو یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ۔ ہاں، اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو انسان ایک آیت کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اللہ عز و جل اسے 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ ہمیں 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کی تفسیر میں دعوت اسلامی کی تفسیر صراط الجنان، یسألونک عن الأہلۃ، تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں نازل ہوئی۔ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے متعلق سوال کیا۔ اس کے جواب میں چاند کے گھٹنے بڑھنے کے سبب کی بجائے اس کے فوائد بیان فرمائے کہ وہ وقت کی علامتیں ہیں، اور آدمیوں کے ہزارہا دینی و دنیوی کام اس سے متعلق ہیں۔ زراعت، تجارت، لین دین کے معاملات، روزے اور عید کے اوقات، عورتوں کی عدتیں، حیض کے ایام، حمل اور دودھ پلانے کی مدتیں اور دودھ چھڑانے کے وقت اور حج کے اوقات اس سے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ شروع میں جب چاند باریک ہوتا ہے تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ ابتدائی تاریخیں ہیں، اور جب چاند پورا روشن ہوتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مہینے کی درمیانی تاریخ ہے، اور جب چاند چھپ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ ختم پر ہے۔ پھر مہینوں سے سال کا حساب ہوتا ہے۔ یہ وہ قدرتی جنتری ہے جو آسمان کے صفحہ پر ہمیشہ کھلی رہتی ہے، اور ہر ملک اور ہر زبان کے لوگ پڑھے بھی اور بے پڑھے بھی سب اس سے اپنا حساب معلوم کر لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ بہت سے احکام میں چاند کا حساب رکھنا ضروری ہے، جیسے بالغ ہونے کی عمر کے اعتبار سے، یوں ہی روزہ، عیدین، حج کے مہینوں اور دنوں کے بارے میں، یوں ہی زکوٰۃ میں جو سال گزرنے کا اعتبار ہے وہ بھی چاند کے اعتبار سے ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرَّ، اور یہ کوئی نیکی نہیں۔ شان نزول، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو اپنے مکان میں اس کے دروازے سے داخل نہ ہوتے، اگر ضرورت ہوتی تو پچھلی دیوار توڑ کر آتے اور اس کو نیکی جانتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے سے آؤ، اصل نیکی تقوی، خوف خدا اور احکام الہی کی اطاعت ہے۔ ممانعت کے بغیر کسی چیز کو ناجائز سمجھنا کیسا؟ اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کو بغیر ممانعت کے ناجائز سمجھنا جہلا کا کام ہے۔ اپنی طرف سے غلط قسم کی رسمیں اور پابندیاں لگا لینا جائز نہیں۔ بہت سے کام ویسے جائز ہوتے ہیں لیکن اپنی طرف سے شرعاً ضروری سمجھ لینے سے ناجائز ہو جاتے ہیں،
جیسے مسلمان فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے صوم 40واں وغیرہ کرتے ہیں کہ ویسے کریں تو جائز ہے، لیکن اگر یہ سمجھ کر کریں کہ یہ کرنا ضروری ہے یا دوسرے اور 40ویں دن ہی کرنا ضروری ہے تو ناجائز ہے۔ یوں ہی صوم اور 40واں وغیرہ جائز ہے تو انہیں اپنی طرف سے ناجائز کہنا بھی حرام ہے۔ کفار کے طرز عمل کی نقالی ہے۔ بہرحال افراط و تفریط سے بچنا ضروری ہے، اور اس طرح کی چیزوں کی طرف غور کرنا چاہیے۔ شادی مرگ اور زندگی کے دیگر معاملات میں نہ جانے کیسی کیسی رسمیں کہاں سے گھس آئی ہیں۔